اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جن کی تعداد بعض نے 30 بتائی ہے، بعض نے 40 بتائی ہے اور بعض نے 50 بھی بتائی ہے۔ آ کر کہا کہ ہم لوگ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اسلام کے متعلق پتہ چلا تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بلا واسطہ براہ راست اسلام کے متعلق بیان لیں اور اسلام کی تعلیمات آپ سے براہ راست سیکھیں۔ یہ لوگ چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی حقیقت سمجھائی، اسلامی احکامات سے آگاہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کی بڑی خدمت کی اور بڑی عزت کی، کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ مہمان کی عزت کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم الضیف، کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ تو اپنی طاقت کے مطابق مہمان کی عزت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ پختہ ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بڑی خدمت کی۔ ان لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے چالنے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ چند دن کے بعد کہنے لگے کہ حضرت ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذرا اپنے علاقے میں چلے جائیں اور وہاں سے اپنے بال بچوں کو لے کر ہجرت کر کے یہاں مدینے میں آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، لہذا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم چند دنوں بعد مثلا 20-25 دن بعد ہم آ جائیں گے، بال بچوں کو لے کر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لے آؤ۔ اب یہ واپس چلے گئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، یہ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منتظر تھے کہ وہ آئیں اور ہم ان کی خدمت کریں، مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود وہ نہ آئے تو ان کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے مختلف ہو گئی۔ صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ مخلص نہیں تھے، منافق تھے، وقت گزارنے آئے تھے، وقت گزارا اور چلے گئے۔ مخلص ہوتے تو وعدہ پورا کرتے، وعدہ پورا کرنا بھی چونکہ ایمان کا حصہ ہے۔ چلیں اگر سارے خود نہیں آ سکتے تھے تو 1-2 کو بھیج دیتے جو آ کے بتا دیتے کہ بھئی مجبوری بن گئی ہے، اطلاع کرتے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا۔ صحابہ اکرام کی دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، وہ مخلص مسلمان ہی تھے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو گئی ہو، علاقہ بھی ان کا خاصا دور ہے، ظاہر ہے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، گھر کے افراد کو آمادہ کرنا ہوتا ہے، گھر کا سامان باندھنا ہوتا ہے، سفر کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 جماعتیں صحابہ کرام میں 2 گروہ بن گئے۔ اب کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ اپنے رائے کو، ہر کوئی اپنی رائے کو قرینہ اور دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ میری بات اس لیے صحیح ہے، کہ میری بات اس لیے صحیح ہے، میری بات اس لیے صحیح ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں بحث چل پڑی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا
فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ منافق تھے، وہ تمہاری جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے۔ یعنی تم کیوں آپس میں جھگڑتے ہو، اپنے دعووں پر تم کیوں دلائل پیش کرتے ہو؟ اتریدون ان تہدوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ ہدایت دو؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، پس ہرگز نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے راستہ۔ یہاں ایک بات ضرور سمجھنے والی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آتا ہے یضل من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب ان آیات کو جب سطحی ذہن والے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، تو پھر بندوں کا کیا قصور ہے؟ واقعی سطحی طور پر یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ اللہ نے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ وہ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے اختیار سے حد سے نکلنے والا ہوتا ہے اور جھوٹا ہو۔ یعنی اللہ نے جو حدیں مقرر فرمائی ہیں، جو آدمی ان حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے ایسے شخص کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے یا زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ضد پر ہے، اکڑا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جیسا کہ سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہدایت حاصل کرے، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اس کو مشیت دی ہے، یہ اپنی مرضی سے جدھر چلتا ہے چلے گا۔ اللہ جدھر یہ چلنا چاہے گا اللہ اس کو ادھر ہی چلا دے گا۔ سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ سیدھے راستے پر چلا دے گا، گمراہ ہونا چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ تم ان کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہو جن کو اللہ نے بہکایا، کیونکہ وہ خود تو غلط راستے پر چل پڑے تھے۔ تو ان آیات میں صحابہ کرام کی اس جماعت کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو منافقوں کی طرف سے دلائل پیش کر رہے تھے، تو فرمایا وہ منافق ہیں، انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ ودوا لو تکفرون، اور وہ منافق پسند کرتے ہیں تم کو اس بات کو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ وہ کافر ہو گئے۔ تو وہ تو اپنی طرح تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں اور تم ان کے ایمان کے دلائل دے رہے ہو۔ فتکونوا سواء، تم ہو جاؤ برابر کفر میں۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں ہجرت یہ فرع ہے ایمان کی، یعنی پہلے ایمان لائیں اس کے بعد ہجرت کریں۔ تو جب وہ ایمان لے آئیں گے، ہجرت کر لیں گے، پھر وہ تمہارے دوست ہوں گے۔ اور جب ایسا نہیں ہے کہ نہ انہوں نے ہجرت کی ہے نہ وہ ایمان لائے ہیں، تو پھر تم ان کی طرف سے صفائیاں بیان نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں اس بات سے کہ یعنی اس بات سے وہ پھر جائیں کہ ہجرت سے اعراض کریں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، یہ کافر ہیں۔ یعنی جس طرح دوسرے کافر ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح لڑو، جس طرح دوسروں کے ساتھ لڑتے ہو تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی لڑو۔ اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کھایا ہے پیا ہے، ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، جو ملتے ہیں اس قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، یہ بنو خزاعہ کافر ہونے کے باوجود یہ غیر جانبدار تھے، یہ مسلمانوں سے نہ خود لڑتے تھے اور نہ کفار کے ساتھ شامل ہوتے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، بالکل غیر جانبدار تھے۔ ان کے سردار تھے ہلال بن عویمر، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، لہٰذا آپ بھی ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، اور جو ہمارے ساتھ آ کر ملے گا وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے ساتھ جن لوگوں کا معاہدہ ہے اور ان کے ساتھ جو ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔
او جاؤکم حسر صدورہم، یا آئیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ان کے سینے، یعنی ان کے دل اکتا گئے ہیں، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ تمہارے ساتھ لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے، وہ بھی غیر جانبدار ہیں، یعنی لڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کافر بھی جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو چاہتے ہیں کچا چبا جائیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں بھئی ہر کوئی اپنے طریقے پر چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ چاہے، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو کافروں کو، ان کافروں کو تم پر مسلط کر دے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس وہ ضرور تمہارے ساتھ لڑیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ کنارہ کشی کریں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس نہ لڑیں وہ تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈالیں تمہاری طرف صلح کی بات کہ بھائی ہماری تمہاری صلح ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے تو تم بھی ہمارے ساتھ نہ لڑو، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، بس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ، یعنی اگر وہ نہ لڑیں اور غیر جانبدار رہیں تو تم بھی ان کے خلاف نہ لڑو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امن قائم ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔